अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर नाम इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो तक आपको मिलती रहेगी। आज मैं आपको कैप्सूल बनाना सिखाऊंगा। जो कैप्सूल, इसका फार्मूला भी बताऊंगा और कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा। और ये मर्दाना ताकत पावर के लिए, जरियान मज़ी को रोकने के लिए और इतलाम को रोकने के लिए, सूरत नज़ाल जो जल्दी फारिग हो जाते हैं उनको सूरत नज़ाल टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, और मुजज़नी की जो आदी हो चुके हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से, और नामर्दगी और ज़ईफ़ुल बा की वजह से। अब आपको मैं साथ साथ कैप्सूल भी बनाता रहूँगा। ये सफ़ूफ़ है और ये कैप्सूल मैं फ़िलअप करूँगा। ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, आप इंशाल्लाह नोट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा इसमें फ़ार्मूले में कि जो आपको बहुत ज़बरदस्त साबित होगी। आप देखें कि पहले मैं बताता हूँ कैप्सूल का क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो जरियान मज़ी जो है, मज़ी क्या होती है आपको बता देता हूँ। इस बीमारी में प्रेस्टाइल ग्लैंड से सफ़ेद रतूबत, चमकदार गलाज़त रतूबत निकलती रहती है। इसको जरैन मज़ी कहते हैं। ठीक है, मज़ी होती है चमकदार निकल। ठीक है, इस मर्द की वजूहात होती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। मसाने की पथरी की वजह से हो सकती है, और उसके बाद मसाने में स्वेलिंग, सोजन की वजह से भी हो सकती है। जिन मरीज़ों को कब्ज़ हो उस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जिनकी मकसद में ख़ारिश की वजह से ये बीमारी हो सकती है, और स्वेलिंग और ख़राश की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसकी ये अलामात भी होती हैं। पेशाब से पहले चमकदार किस्म की रतूबत निकलती है। बाज़ औक़ात ये पेशाब के बाद भी निकलती है, और ऐसे मरीज़ों को कब्ज़ भी ज़रूर होती है। ठीक है ना जी। ये इसमें मज़े के लिए भी बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल है। अब जरियान मनी और इतलाम ये क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस बीमारी में बिला इरादा नाजायज़ से मनी खारिज होती रहती है, जिसको जरियान कहते हैं। इस मरीज़ की वजह जो होती हैं वह जलकत, मुशज़नी या कसरत जमा इस मर्ज़ में सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि इस मर्ज़ में अज़ाए तनासल ऐसा ज़कल हिस्स हो जाता है कि अगर ज़रा सी भी तारीख से भी मर्दाना मनी जो है ना खारिज कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कब्ज़ होती है, क्योंकि पखाना करते वक्त ज़ोर लगता है, तो बाज़ औक़ात में कुछ ना कुछ मनी जो है ना वो खारिज हो जाती है। बवासीर या चमटों की बैज़ जो मकसद में ख़ारिश होती है, ठीक है ना, वो भी इसकी अलामात होती हैं। और उसके बाद उसकी तरह से जैसे गंदे आशिकाना ख़यालात और तहज़ीब से गिरे हुए किस्से कहानियाँ भी इसका सबब बनती हैं। ठीक है, और मरीज़ में सुस्ती व कायली पैदा हो जाती है, कमर दर्द होता है, सर चकराता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, खाना हज़म नहीं होता, मरीज़ अकेला रहना पसंद करता है, शहवत जमा ज़ाहिल हो जाती है, और मरीज़ ख़ुद खुशी पर आमादा हो जाता है। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये। ठीक है, उसके लिए भी कैप्सूल ज़बरदस्त काम करेंगी। ये इसका फार्मूला भी बताता हूँ एंड में। ठीक है, और सूरत इंज़ाल के बारे में बताता हूँ कि जल्दी फारिग हो जाना। इस बीमारी में बवक्त जमा फ़ौरन बाद अज़ दखूल या बवक्त दखूल अनजाल हो जाता है। नज़ाल से मुराद है फारिग हो जाता है, तो सूरत नज़ाल कराता है, मतलब अंदर डालते हुए या डालने से पहले ही फारिग हो जाना। ठीक है, इसकी जो वजूहात होती हैं वो मुशज़नी है। जहनी मुशज़नी से, ये मुशज़नी करने से बीमारी कसरत पैदा हो जाती है जी। इसकी वजह से बड़ी वजह जो है कसरत जमा है, जिसके बाद आला तनासल बहुत ज़्यादा ज़कल हिस्स हो जाता है। शैतानी ख़यालात का हर वक्त दिमाग व दिल में तारी रहना, सुजाक की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। इस तरह मसाने की पथरी की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। बवासीर की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। पेट में कीड़े और मकसद में ख़ारिश की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। ठीक है, अज़ाए और असाबी कमज़ोरी भी इस मर्ज़ का बैज़ बनती है। जमा का ख्याल करने से ही मनी खारिज हो जाती है। बाद कुछ कभी कभी जो है ऐसे होते हैं कि बाद अज इंतशार भी अनजाल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है ना कुव्वत बा कमज़ोर हो जाती है। मरीज़ को अपने इरादों में कामयाबी नहीं मिलती और वो बहुत शर्मिंदा होता है। उसके लिए भी ये कैप्सूल बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। ठीक है, और आपको बताता चलूँ कि मुशज़नी जो होती है, जलकत होती है, वो क्या है। इस बीमारी में मुब्तला नौजवान अपने हाथ से अज़ाए तनासुल को रगड़ते रहते हैं,
اور لذت حاصل کرتے ہیں اور مشزنی کا شکار، اسے مشزنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بد عادت جسم میں بد اثرات پیدا کر کے ایک خوفناک امراض کا موجب ہوا کرتی ہے، جس سے جسم اور دل و دماغ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو بچے بدقسمتی سے اس بد عادت کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنے چہرے کا نور اور چمک دھمک کھو بیٹھتے ہیں، ان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر دس جاتی ہیں اور ان کے گرد نیلے حلقے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت چڑچڑی اور وہ سرکش ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور دماغی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اکثر اگر یہ عادت سن بلوغت کی بعد بھی جاری رہتی ہے اور دل و دماغ کمزور ہو جاتا ہے، سر درد ہوتا ہے، معدے پر بوجھ ہوتا ہے، تمام اعصابی سستیاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، مریض کھڑے ہونے کی طاقت بھی کھو بیٹھتا ہے، بعض میں تحریک جو خفیہ طریق سے منی خارج ہو جاتی ہے، اطلام اور جریان کا ہر وقت شکار رہتا ہے۔ یہ کیپسول اس میں بھی زبردست کام کریں گے۔ یہ کیپسول میں فلپ کرتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں۔ اب آخر میں اس کی ڈیفینیشن سمجھاتا جاؤں۔ جو نامرد انسان ہے، ضعیف الباق ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرد میں قوت جمع یا تو کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی زائل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جمع کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اس مرد کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہو سکتی ہے جن میں اعضائے تناسل میں کوئی پیدائشی نسخ ہو سکتا ہے، یا پھر خصیوں میں بھی نسخ ہو سکتا ہے، یا اس کے اکثر کثرت جماع کی وجہ سے بھی یہ نامردگی ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کا سبب مشزنی بھی ہوتی ہے۔ کثرت جریان منی و اطلام بھی اس کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح متعدی امراض بھی اس بیماری پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ سوزاک ہوتا ہے، آتش ہوتا ہے، قلت منی ہوتی ہے، جیسی بیماریاں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ دماغی کمزوری، سوچ بچار کرنا، غم، وہم، موٹاپا، جسمانی کمزوری اور نشہ آور چیزوں کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ اس میں جماع کا رغبت نہیں ہوتی یا تھوڑا سا انتشار ہو کر طبیعت رہ جاتی ہے۔ مریض کے خیالات بہت منتشر رہتے ہیں اور پس ہمت ہو جاتا ہے۔ مریض وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھتا ہے۔ اس کیپسول کے جو فائدے ہیں، اس مرض میں یہ مشہور کیپسول میں نے جو بنائے ہیں، اس میں اعلیٰ تناسل جو ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، پپلے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں زبردست کیپسول کام کرے گا۔ نامردگی کی ایک خاص کیپسول ہیں جن میں مریض مشزنی اور کثرت جماع سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیپسول یہ نامردگی کے خاص کیپسول ہیں۔ نامردگی خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیپسول جب نامردگی، کثرت جماع یا پھر کثرت مشزنی کی شکار ہوں، اس میں بھی بہت زبردست کیپسول یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیپسول کثرت جماع اور مشزنی کے بد اثرات کی وجہ سے نامردگی ہو تو اس کے لیے زبردست کام کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کیپسول میں نے تیار کر لیے ہیں، اس کو میں گن رہا ہوں۔ اس کو 30 کیپسول بنائیں گے، 30 کیپسول کی ڈبی بنائیں گے، جو ایک کیپسول رات کو کھانا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ یا آپ کا یہ ایشو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، کسی کی جرثیم کم ہو، ٹھیک ہے، کسی کی جو ایکٹیو موٹائلٹی ہے وہ کم ہو یا ٹوٹل موٹائلٹی کم ہو، انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ثابت ہوگا۔ تو یہ کیپسول جو میں نے بنائے ہیں، اس کیپسول کا ہم نام بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تھامبنیل پہ اس کا نام میں لکھ دوں گا، اگر آپ لوگوں نے منگوانے ہو تو کیپسول کا نام لکھ کر بھی آپ طلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زبردست اور افیکٹیبل ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ کیپسول پورے کر رہا ہوں، یہ 30 کیپسول پورے ہو جائیں گے۔ یہ میں لڑکوں سے ویسے فل اپ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آج خود اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فائدے بھی بتا دوں اور کیپسول بھی بھر دوں۔ یہ نیچے جو گر گیا اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو کیپسول ہیں، اس کے فائدے بتانے کے لیے میں خود اس کو بھر رہا ہوں، خود فل اپ کر رہا ہوں، اور خود آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، اس کس مقصد کے لیے کامیاب ہوتے ہیں اور کس مقصد کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی لائف بن جائے گی۔ جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ اس کو استعمال کرے گا، اللہ کے حکم سے فٹ ہو جائے گا، اس کی گاڑی چل پڑے گی۔ یہ باہر ملک تک، کینیڈا میں، امریکہ میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، ٹھیک ہے، اور امریکہ میں لوگ منگواتے رہتے ہیں ہم سے، ہم یہاں سے بھجواتے رہتے ہیں۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
تو ہماری میڈیسن الحمدللہ کا شکر ہے ہر ملک میں، ہر پاکستان کے ہر شہر میں جاتی ہے، اور جو بھائی افورڈ کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں کیپسول جو ہے یہ ہم جو بنا رہے ہیں، اس کا فارمولہ میں بتاتا ہوں۔ اس میں آپ نے زعفران لینا ہے 1 تولہ لینا ہے، جند بدستر 1 تولہ لینی ہے، بیمن سفید بیمن سرخ 30 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے۔ شکاکل مصری آپ نے لینی ہے 30 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سفید موسلی انڈیا والی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جند بدستر آپ نے 1 تولہ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ زعفران میں آپ کو بتا چکا ہوں 1 تولہ لینی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو پیس کر پاؤڈر بنا کر، ٹھیک ہے نا، ایک کیپسول جو اس کو چھاننے میں چھان لیں گے، کیپسول تیار ہو جائیں گے۔ ایک کیپسول رات کو آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ رہنا ہے، جس کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، اگر جس کو قطرے آتے ہوں تو وہ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منی کو گارا کرے گا، ڈیمیج بنائے گا، انتشار پیدا کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فٹ ہو جائے گا۔ اب یہ کیپسول میں نے تیار کر لی ہے، اس کو ٹیشو پیپر میں صاف کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو ڈبی میں پیک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیشنٹ کے لیے بنا رہا، تو میں نے کہا آپ کو بھی یہ چیز بتا دوں، سمجھا دوں۔ اور ہم سے جو بندہ شادی شدہ ہے یا شادی کرنے والا ہے، شادی کورس ہم سے منگوا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے بھائی۔ تو شادی کورس میں جو ہے نا ہم تیار کرتے ہیں، ہم اس میں جو ہے نا جو میڈیسن سفوف بناتے ہیں، اس میں کیپسول بناتے ہیں اور طلا بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے، اور کافی پیشنٹ ماشاءاللہ شادی کورس بھی منگوا چکے ہیں ہم سے۔ یہ اس میں دیکھیں، یہ ہم کچھ گولیاں تھیں اور یہ سفوف تھا، یہ کسی پیشنٹ کو بھیجا، یہ سفوف بھی ہم بنا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیپسول بناتے ہیں، اس کے بعد ہم طلا بھی بناتے ہیں جو نفس پہ مالش کرنی پڑتی ہے۔ یہ طلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ طلا ہے جو نفس پہ مالش کریں گے، نفس موٹا اور لمبا ہو جائے گا، جو مشترنی کا شکار ہے تو وہ اس میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 7 کیپسول دیتے ہیں، 7 سفوف دیتے ہیں، تو 7 کیپسول اور 7 طلا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی مردانہ طاقت پاور بالکل بحال ہو جائے گی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے 0306 43 76 366، اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں گے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ پریشانی آ رہی ہے، آپ کی انشاءاللہ تعالی مکمل بات بھی سنیں گے اور آپ کو مکمل جواب بھی دیں گے۔ میڈیسن آپ نے منگوانی ہو، باہر ملک تک منگوانی ہو، امریکہ، کینیڈا، کہاں بھی منگوانی، ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ اللہ حافظ۔